إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسى، اللہ فرماتے ہیں کہ نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں، جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور اسی طرح نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں بہت بہتر ہوں ان عورتوں سے جو مذاق اڑانے والی ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو اشارے نہ کیا کرو، ایک دوسرے کو برے لقبوں کے ساتھ مخاطب نہ کیا کرو، اور بہت برا ہے الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد کسی کو برے نام سے پکارنا۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہیں کرتا یاد رکھو وہ ظلم کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو بچ جاؤ کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے، برا سوچنے سے، برا خیال کرنے سے۔ ان بعد الظن اثم، جب تم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہو تو یہ گناہ ہوتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے جسم سے گوشت نوچ کر کھائے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اسے ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر جاؤ اللہ سے۔ ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ عزیز بھائیو،
یہ آیات جو ہیں سورہ الحجرات کی، یہ آپ یقین مانیے کہ اخلاقیات کے اندر، مائنرز کے اندر بہت عظیم حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جن دو چیزوں کی اللہ کے نبی نے گارنٹی مانگی، ما بین فخذیہ، فرمایا یہ تمہارے دو جبڑوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے، ایک اس کی گارنٹی دے دو، وما بین، اور جو تمہارے فخذیہ، جو تمہارے دو ٹانگوں کے درمیان جو تمہارا پرائیویٹ پارٹ ہے، اس کی تم گارنٹی دے دو۔ یہ دو چیزوں کی اللہ کے نبی نے گارنٹی مانگی۔ فرمایا میں تمہیں ایک چیز کی گارنٹی دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں کی تم حفاظت کر لو، جنت تمہارے لیے یقینی ہو گئی، یقینی ہوگی جنت۔ جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ انسان کو جنت میں لے جانے والا عمل اس کا بہترین اخلاق ہے، اور اخلاق کا دار و مدار، اخلاق کی اساس اور بنیاد اور اخلاق کی بیس جو ہے وہ انسان کی زبان کے اوپر ہے۔ اور اسی سلسلے سے تعلق رکھنے والے بعض گناہوں کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ جیسے موقع ملتا ہے ان کے بارے میں اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کے لیے چند گزارشات عرض کی جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں۔ زبان کے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کا مذاق اڑائے، اس کی کسی جسمانی کمزوری کو دیکھ کر یا اس کی مالی حیثیت کو دیکھ کر اس کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے، اپنے سے نیچا سمجھتے ہوئے، اپنے سے لوور کلاس سمجھتے ہوئے بندہ کسی کا مذاق اڑائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ گناہ اس وقت اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے اور اس کو کمتر سمجھے، اس کو نیچے سمجھے، اپنے آپ کو اوپر سمجھے۔ اور یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان میں اللہ پاک یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا، اور قوم سے مراد ہر شخص ہے، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو، جس کے بارے میں تم ہنس رہے ہو، جس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ اللہ کے ہاں تم سے کتنا بہتر ہو، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں تم سے کتنا بلندتر ہو۔ اور عورتوں میں یہ بہت زیادہ مرض پایا جاتا ہے۔ اللہ نے عورتوں کے لیے اسپیشل جو پہلے اللہ نے مخاطب کیا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، اس میں بھی عورتیں شامل ہیں، لیکن پھر دوبارہ عورتوں کا ذکر کیا کہ عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض پایا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسری خواتین جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں اس طرح کے کلمات اور الفاظ استعمال کرتی ہیں جن سے ان کو جو ہے وہ لو کلاس ظاہر کیا جائے، یا ان کی توہین کی جائے، یا ان کی انسلٹ کی جائے، یا ان کی بے عزتی کی جائے۔ اسی طریقے سے گناہ جو زبان سے کیے جاتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا گناہ جو ہے وہ غیبت کا گناہ ہے۔ غیبت جو ہے، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، یعنی یہ کسی کوئی مولوی یا کوئی مفتی یا کوئی مجتہد یا کوئی مفکر جو ہے وہ غیبت کی جو ہے وہ تعریف نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خود اللہ نے تعلیم دی ہے، جو اللہ کی وحی کے ساتھ سیکھے ہیں، وہ غیبت کی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام جس چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے کبھی اس کے بارے میں زبان نہیں کھولتے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ غیبت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذرا ذہن میں بٹھائیے گا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرے، اس طرح تذکرہ کرے، اس طرح اس کے بارے میں گفتگو کرے کہ جس گفتگو سے تیرا بھائی ناراض ہو جائے یا جسے وہ ناپسند کرے، یکرہ جسے وہ ناپسند کرے، اس طریقے سے تیرے بھائی کا ذکر کرنا۔ اور یہ تو عام مشغلہ ہے ہمارا، مجلسوں کے اندر بیٹھے ہوئے کسی ایک آدمی کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو شروع ہو جاتی۔ نبی اکرم، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ نہیں پسند کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کا ذکر کرتے ہو ایسے الفاظ و کلمات کے ساتھ جو تیرے بھائی کو پسند نہیں ہے، یہ غیبت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے قیل افرأیت ان کان فی اخی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تیرے اپنے بھائی کا تو ذکر کرے، اور صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ہمارے بھائی میں وہ عیب موجود ہو، جو چیز ہم بیان کر رہے ہیں اگر اس میں وہ موجود ہو تو پھر؟ قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، فرمایا اگر اس میں موجود ہے اور پھر تو اس طریقے سے اس کا ذکر کر رہا ہے، یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت کر رہا ہے۔ اور فرمایا وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر اس میں یہ عیب موجود ہی نہیں پھر تو اس کے بارے میں یہ ذکر کر رہا ہے تو پھر تو اس کی غیبت نہیں کر رہا بلکہ تو اس کے اوپر بہتان باندھ رہا ہے۔ فَقَدْ بَهَتَّ، تو اس کے اوپر جو ہے بہتان باندھ رہا ہے۔ اور اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، بیک بائٹنگ۔ اور فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان اپنے ہی حقیقی مردہ بھائی کے جسم سے اس کا گوشت نوچ کر کھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت ہوگی یہ جو بیک بائٹنگ کرنے والے، یہ غیبت کرنے والے یہ جو لوگ ہیں، ان کو اللہ پاک فرمایا من اکل لحم اخیہ فی الدنیا، جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، قرب لہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن وہ بھائی جو ہے وہ مردہ حالت میں اس کے سامنے قریب کر دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کلہ کما اکلتہ حیا، آج یہ مردہ ہے جس طرح یہ زندہ اس کی تو غیبت کیا کرتا تھا، اس کا گوشت کھایا کرتا تھا، آج بھی اس کا اسی طرح گوشت کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہے گا کہ میں کیسے کھاؤں، انکار کرنے کی کوشش کرے گا، اور فرمایا لیکن اسے کھلایا جائے گا۔ وَيَكْلَحْ وَيَسِيحُ، حدیث کے الفاظ ہیں جیسے ہی وہ اپنے بھائی کے جسم سے گوشت اپنے منہ میں اتارے گا اللہ اس کی شکل کو جو ہے وہ مسخ کر دے گا، بدترین شکل۔ وَيَكْلَحْ، یکلح آپ یعنی بدترین قسم کی شکل اس کی بنا دی جائے گی۔ وَيَسِيحُ، اور اپنے آپ کو دیکھ کر وہ چیخنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے کل قیامت کے دن اس کا یہ انجام ہوگا۔ سنن ابو داؤد کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، لوگوں میں سے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو لیکن حقیقت میں ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان تمہاری زبانوں تک ہے۔ من آمن بلسانہ، جو اپنی زبان کے ساتھ ایمان لے کے آتا ہے اور ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو۔ یعنی جو غیبت کرنے والا ہے اس کا ایمان صرف اس کی زبان پہ ہے، اس کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ یہ ہم خود اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی جو سیکرٹس ہوتے ہیں، جو ان کی پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں، ان کی جو ہے وہ ٹو نہ لگایا کرو، اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے پھرو کہ اس کا سیکرٹ کا مجھے پتا چل جائے، یہ جو ہے تاکہ میں اس کو کسی موقع پہ جو ہے وہ بلیک میل کر سکوں، اس کو اپنے ہاتھوں کے۔ آج دنیا کا نظام اسی چیز کے اوپر چلتا ہے۔ کیا معاشرہ، کیا افراد، کیا پارٹیاں، کیا حکومتیں، پوری دنیا کا نظام کہ ہر بندے کا جو سیکرٹس ہیں، ہر بندے کی جو کمزوریاں ہیں، جو اس کی ویکنس ہے، اس کو اکٹھا کیا جائے، اس کو جمع کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ،
اپنے مسلمان بھائیوں کے یہ جو ویکنس ہے اس کی جو ہے وہ ٹوپی نہ لگا کرو، اس کے بارے میں تلاش نہ کیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، یاد رکھو جو کسی دوسرے کی پرائیویٹس یا کسی دوسرے کے سیکرٹس یا کسی دوسرے کی جو ویکنس ہے اس کے پیچھے لگتا ہے، يَتَّبَعَ اللَّهُ، تو اللہ اس کے سیکرٹ کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ اس کو ٹارگٹ بنا لیتا ہے۔ اور فرمایا جس کو اللہ ٹارگٹ بنا لے اور وہ چاہے 7 کمروں کے اندر بند ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو وہاں بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور کیسے ذلت جو ہے وہ گلے میں پڑتی ہے، آج میڈیا اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ آج دنیا اس بات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے سمیت اپنے سمیت ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر امن چاہتے ہیں، اخوت چاہتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر ہم پیار اور محبت چاہتے ہیں، امن، سکون، رشتہ داریاں قائم ہوں، دوستیاں قائم ہوں، آپس میں دلوں کے اندر سچی، پاک، پاکیزہ، صاف اور خلیل محبت ہو، اگر ہم اس طرح کا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، اس طرح کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، انسان کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ذلت اور عزت میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو یقین مانیے کیسے اللہ عزت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان ہیں تو آج مسلمانوں کے گھروں میں دیکھیے کہ کوئی مسلمان کا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں صحیح بخاری موجود نہ ہو، جہاں ریاض الصالحین موجود نہ ہو، جہاں حدیث کی کتابیں موجود نہ ہو۔ لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ہر لمحہ اور ہر لحظہ لوگوں کی زبان پہ یہ آتا ہے کہ قال الامام البخاری رحمہ اللہ، کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو امام بخاری پہ۔ اللہ نے کیسے عزت دی ہے، کتنی کتنی حکومتوں والے، کتنی کتنی شانوں اور عظمتوں والے لوگ آئے کہ جن کے سامنے لوگ سر نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن کیسے وہ ذلیل ہو کے اس دنیا سے گئے۔ تو اللہ سے ایمان کی عزت مانگے، اللہ سے ایمان کی عزت مانگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیبت کس قدر سنگین گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفیہ، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، میری اور آپ کی مائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی بات ہوئی تو جیسے ہوتا ہے سوکنے دل میں خیال آ گیا، کہنے لگی یا رسول اللہ چھوڑیں، آپ ہر وقت صفیہ کی بات کرتے رہتے۔ کیا صفیہ؟ انہا قصیرہ، چھوٹے سے قد کی صفیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ، حالانکہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹے قد کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلت کلمۃ، فرمایا عائشہ تو نے اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالا ہے کہ اللہ کی قسم اگر اس کلمے کو پوری دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا کے سمندر جو ہیں وہ کڑوے ہو جائے۔ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اگر سمندروں کے پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ کڑوے ہو جائیں۔ اتنا کڑوا کلمہ تم نے کہا ہے جب تم نے صفیہ کو یہ کہا ہے کہ وہ چھوٹے قد کی ہے۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں اپنی زبان کا، اپنی گفتگو کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے زبان کے گناہوں میں سے نمیمہ، چغلی، غیبت، میرے عزیز بھائیوں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مدینے سے باہر نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی کبھی مدینے سے باہر تشریف لے جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، جب پاس سے گزرے تو فسمع صوت الانسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر سے جو ہے وہ جو مدفون تھا، جو اس کے اندر دفن کیا ہوا مردہ تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چیخنے اور رونے کی آواز سنی۔
بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے مر بقبرین، 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور ان کے چیخنے اور رونے کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ یہ ان کو قبروں کے اندر عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ انہما لیعذبان، ان دونوں کو قبروں کے اندر عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے، لیکن انہوں کو اتنا بڑی بات نہیں تھی، وما یعذبان لکبیر الا انہ لکبیر، فرمایا تمہاری نگاہ میں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی، اور جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے ان کا گناہ کیا تھا؟ ایک بندہ کیا کرتا تھا یمشی بالنمیمہ، وہ لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا، اس کی بات اس تک، اس کی بات اس تک، اور ان دونوں کو 2 دوستوں کو لڑا دینا، 2 خاندانوں کو آپس کے اندر جو ہے وہ دور کر دینا، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کر دینا، لوگوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑا شروع کروا دینا، اس کا کام یہ تھا، کان یمشی بالنمیمہ۔ اور فرمائے یہ دوسرا وکان لا یستتر من البول، یہ دوسرا جو بندہ تھا جب یہ قضائے حاجت کے لیے جایا کرتا تھا، پیشاب کے لیے جاتا تھا، تو یہ اس وقت پردے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ آج بھی یہ فیشن بن گیا ہے، جس ماحول معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں تو حیا شرم نام کی چیز نہیں ہے، اور یہی چیزیں ہم بھی اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان، ان کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ ہمارا دین جو ہے وہ کس حیا کا درس دیتا ہے۔ کان لا یستتر من البول، یہ فرمایا جب ٹائلٹ جایا کرتا تھا تو یہ اپنا جو ہے وہ سطر کا اہتمام نہیں کرتا تھا، پردے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت سے ایک برانچ توڑی، ایک شاخ توڑی، اور اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک کو ایک قبر پہ لگایا، دوسری کو دوسری قبر پہ لگایا، اور فرمایا شاید اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ان کے عذاب کو کم کر دے۔ لیکن یہاں پہ یہ ایک مسئلے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بات صرف اور صرف اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ قبر کے اندر کسی کو عذاب ہو رہا ہے یا کسی کے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اس کے اوپر اللہ راضی ہیں یا اللہ اس کے اوپر ناراض ہیں، یہ صرف اللہ کے نبی کا خاصہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اللہ کے نبی کا علم ہے۔ آج جو لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کر لیا ہے کہ وہ درختوں کی ٹہنیوں سے آگے بڑھتے ہوئے پھولوں کی مالائیں جو ہیں وہ قبروں کے اوپر رکھتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا، پیسے کا ضیاع ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو مدفون مسلمان ہے اس کو فائدہ پہنچے تو جتنے تھوڑے سے تھوڑے ہی پیسے کیوں نہ ہو، اس کی طرف سے کسی کو جو ہے وہ صدقہ کر دے، کسی کے منہ میں لقمہ ڈال دے، اس کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کا اہتمام کر دے، اس کا اس کو فائدہ پہنچے گا۔ وگرنہ پھول وہی ہیں جو عمل کی شکل میں ہم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، جو عمل کی شکل میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہی پھول جو ہے ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں، وگرنہ یہ پھول جو ہیں چند لمحوں کے بعد جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں قبرستان میں گئے، مجھے ساتھی شاید یہاں پہ بیٹھے ہوں گے جو اس وقت میرے ساتھ بھی تھے، تو ہم نے کتنی، بھائی اشرف صاحب تھے میرا خیال میرے ساتھ، ہم نے کتنی قبریں ایسے دیکھی کہ وہ قبریں جو تھیں ختم ہو چکی تھیں، گہرے جو ہے وہ گڑھے بن چکے تھے، پانی اندر جا جا کے وہ قبروں کی حالت جو ہے وہ مسخ ہو چکی تھی، لیکن وہاں کون ہے، وہاں کون ہے اس قبر کی جو ہے وہ صحیح اس کو کرنے والا، مٹی ڈالنے والا، وہاں کون ہے وہ پھولوں کا اہتمام کرنے والا؟ تو میرے بھائیوں، قیامت کی صبح تک جب تک اللہ ہمیں قبر سے باہر نہیں نکالتے، جو پھول ہمارے ساتھ ہوں گے وہ یہ اعمال کی شکل میں ہوں گے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنا لیں تو یہ پھولوں کی مالائیں ہم اپنے گلے میں ڈال کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ کی طرف سے جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ کی طرف سے آوازیں بلند ہوں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور فرشتے کہیں گے ایسے سو جاؤ جیسے پہلے رات کی دلہن سو جاتی ہے، نم کنومۃ العریس، تمہیں کوئی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اور جب قبر میں جائے گا، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کا وقت ہوگا، جیسے ایک نمازی بندہ جس کا دل نماز کے اندر جڑ جاتا ہے، جس کو نماز کی فکر ہوتی ہے، جس کا جینا اور مرنا نماز ہوتا ہے، جب وہ نماز اس سے مس ہو جائے یا لیٹ ہو جائے تو کیسے وہ تڑپتا ہے، کیسے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا جب ایک مسلمان کو قبرستان میں قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی سورج غروب ہو جائے گا اور وہ کہے گا میں نے تو ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، اس کو عصر کی نماز کا فکر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں،
یہ وہ حقائق ہیں، ہم ان سے منہ پھیرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہمارے دل و دماغ پہ دستک دے رہی ہیں، دل و دماغ پہ دستک دے رہی ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے دیکھا ہے کہ مرنے والا مر گیا، پوری زندگی کبھی اس نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، قرآن کھول کے نہیں دیکھا، اور بعد میں 40 دنوں کے لیے مولوی کو ہائر کر کے اس کی قبر پہ کھڑا کر دیتے ہو کہ اس کی قبر پہ روزانہ تم نے قرآن پڑھنا ہے، اسے قرآن کا اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ قرآن نے اس کے گریبان کو پکڑنا ہے۔ جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، ہم بعد میں مسئلے پوچھتے ہیں، جی اب بتائیں اس کے لیے کیا صدقہ جاریہ، اس کے لیے کون سا عمل کیا جائے جس کا اس کو ثواب پہنچے گا؟ اور وہ زندگی تو ہم نے گزار دی جس زندگی میں عمل کرنا تھا۔ عمل سے یہ زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ دوسرے خطبے سے پہلے ایک دو اعلان ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ ہماری مسجد کے بزرگ، ہمارے انتہائی قابل احترام انکل انصاری، ان کا دوتا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہوا۔ اس کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ پاک اس کو زندگی دے، عافیت والی، صحت والی، اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈالے۔ اور ایک ہمارے مسجد کے نمازی بھائی فائق صاحب، وہ بیچارے پچھلے کئی ہفتوں سے ہاسپٹل میں ہیں، ان کا معاملہ بھی کافی سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ان کی صحت، ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اللہ پاک صحتوں کا خزانوں کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے اللہ صحت دے دیتا ہے، اور ہماری اللہ کے علاوہ کسی اور سے التجا نہیں ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اشف مرضانا و مرض المسلمین، اللہ ہمارے بیماروں کو بھی صحت عطا فرما، اور جتنے مسلمانوں کے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، اور اللہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم، يا غافر الذنوب اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، يا شافي الأمراض اشف مرضانا وأمراض المسلمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعة نبيك، اللهم اغفر جميع موتى المسلمين، اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الشرك والكفر والبدعة هي السفلى يا رب العالمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ أقم الصلاة۔